السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روئے اشکم ناول کی 6 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ کامن السلام علیکم سر۔ زیان حیدر نے نظر اٹھا کر پہلے اس کم عمر مگر خوبصورت نوجوان اور پھر کھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ امپریسو آن ٹائم، تھینکس سر۔ نام کیا بتایا تھا؟ ابراہیم چودھری۔ 10 لوگ تھے جن میں سے تم اکیلے چنے گئے ہو ابراہیم چودھری۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے سر۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آج تمہارا پہلا دن ہے یہاں، تمہارا پرانا ریکارڈ دیکھا ہے میں نے اور وہ قابل تعریف ہے۔ اس نے سر کو خم دیا تھا۔ عموماً لوگوں کو جب یہ جاب ملتی ہے تو انہیں چھوٹے موٹے کام دیے جاتے ہیں۔ اپنی چیئر پہ بیٹھتے وہ اس کی طرف پیٹ کیے بات کر رہا تھا اور وہ پرسکون سا کھڑا بس سن رہا تھا۔ مگر میں تمہیں آج پہلے دن ہی ایک مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ فائل ہے اور یہ تصویر۔ اس فائل میں تمہیں ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی اور تمہیں کیا کرنا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جب تک تم اس مشن پر رہو گے تم کسی زیان حیدر کو نہیں جانتے اور میں کسی ابراہیم چودھری کو نہیں جانتا۔ اس ڈیٹ کلیئر؟ یس سر۔ اس کی آواز کافی رفتار تھی۔ زیان نے سوچا تھا یہ تصویر دیکھ لو اور فائل بھی، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ بولتا وہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا تھا۔ زیان جانتا تھا وہ کیا سوال کرے گا۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے سر، میں آج ہی اپنے مشن پر نکل جاؤں گا۔ وہ تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ آر یو شور مسٹر ابراہیم چودھری؟ ایبسلیوٹلی شور سر۔ اوکے دین گو اینڈ ڈونٹ فارگیٹ دا رول۔ زین حیدر حیران ہوا تھا اس کتنے کانفیڈنٹ پر، مگر پھر کچھ سوچتے اس نے اجازت دی تھی۔ اس کتنے سال کے عرصے میں ابراہیم چودھری وہ پہلا شخص تھا جو اس کی دی ہوئی پہلی پر چپ چاپ سر جھکائے چلا گیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے اب تک کتنے سوال کر چکا ہوتا، پر وہ اس حقیقت کو بھی تو نہیں جھٹلا سکتا تھا کہ ابراہیم چودھری کوئی عام شخص نہیں تھا۔ ابراہیم چودھری سے کئی سوالوں میں گھیرے جا چکا تھا جن پر سر جھٹکتے وہ اٹھا تھا اور اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ تم جانتی ہوئے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی ہے، وہ ابھی اندر نہیں پہنچا تھا۔ وریشا تن فن کرتی اس تک جا پہنچی تھی۔ او تو تمہیں قدر ہوگی آخر میری، وہ دل فریب سا مسکرایا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہاری قدر میری نظروں میں پہلے دن بھی کچھ نہیں تھی اور آخر دن تک کچھ بھی نہیں رہے گی، سمجھے؟ وہ مزید چیختی اس کے قریب ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لیتے دیوار سے لگائے زیان نے سرد میری سے سکھو رہا تھا۔ میں تمہارے دو ٹوکی کا بوائے فرینڈ نہیں ہوں تو تم آج کے بعد مجھ سے ٹو میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، ورنہ زیان حیدر کتنا پاگل ہے یہ بات تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاؤ ڈیڈ یو، وہ پھر سے چیخی تھی۔ دیوار سے لگے ہاتھوں پر پکڑ مزید سخت ہوئی جو وریشا کے لیے درد کا باعث بنا تھا۔ لیو می، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اب کی بار آواز قدرت دھیمی تھی، وہ جیسے ہوش میں آتا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا۔ وہ واقعی میں شرمندہ لگ رہا تھا۔ وریشا بس اس کے نائرو پر شداس ہی کھڑی تھی۔ چلو تم لیٹ ہو رہی ہو، کہتا وہ گاڑی تک آیا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کی پیروی کر رہی تھی۔ منزل کی جانب بڑھے تھے، گاڑی میں انس خاموشی تھی۔ زیان حیدر نے نظر اٹھائی، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو لاتعلق بنی دوسری طرف شیشے کے پاس دیکھنے میں مخو تھی۔ نظر ہاتھ پر گئی جہاں وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسری کلائی کو سلا رہی تھی جو اس کے کیے کو ظلم کو بیان کر رہے تھے۔ بندہ اتنا نازک مزاج بھی نہ ہو۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر وریشا نے اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا منہ مت کھلوایا کرو زیان حیدر، پھر تم سے تمہاری توہین برداشت نہیں ہوتی۔ وہ غصے سے پھنکاڑی تھی۔ اتنے سال سے وہی برداشت کر رہا ہوں، حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کر لو، جواب اس کی سوچ کے مطابق آیا تھا۔ اور تمہیں کس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ قدرت حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ وریشا نے بس دیکھنے پہ سمجھوتا کیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا وریشا سلطان، تھا کا مطلب تو تم جانتی ہوگی، بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو بدو جواب دیتے وہ پھر سے رخ موڑ کی تھی۔ بالکل زیان حیدر سلطان کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، میں صرف چاچو کے فیصلے پر تمہارے بارے میں سوچتا تھا۔ تمہیں نہیں پسند تو میری بلا سے باہر میں جاؤ، تم نہیں تو کوئی اور صحیح، وہ نہیں تو پھر کوئی اور صحیح۔ وہ اتنے مزے سے بول رہا تھا جیسے محبت کرنا اور پھر بھول جانے میں زیان حیدر نے پی ایچ ڈی کر رکھی اور وریشا تو بس اسے کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بندہ واقعی اس کی سمجھ سے باہر تھا، کبھی اتنے دعوے کیا کرتا تھا اور آج اس کا انداز گفتگو بتا رہا تھا کہ زیان حیدر سلطان کی زندگی میں لڑکی اور محبت اتنی اہمیت رکھتی ہی نہیں جتنی وہ سمجھتی تھی۔ چلو اترو بھی اب۔ وہ اسے دیکھنے میں مصروف تھی جب سامنے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ یونی کے گیٹ پر پہنچ چکی ہے۔ لوگوں کی باتیں ان کے چہرے پڑھنا سیکھو۔
لوگوں کی باتیں نہیں، ان کے چہرے پڑھنا سیکھو۔ آج پھر وہ اپنا نایا جب نہ بولے اسے کنفیوز کرتے جا چکا تھا، اور آج پھر ورشا سلطان کا سارا دن اسی کشمکش میں گزرنے والا تھا۔ ایک تو یہ کوئی پوری بات نہیں کر کے جا سکتا، اللہ پوچھے تو میں زیان حیدر، اسے کوستی وہ سامنے سے آتی ہادی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چپ ہو جاؤ اشال، کتنا روگی، ایسے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اینا کافی دیر سے اسے چپ کرانے میں حیران ہو رہی تھی، مگر وہ تھی جو روئی جا رہی تھی، اسے بھی رونے کی وجہ مل گئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ایشان نے اپنے اندر رکھی اتنے دن کی بھڑاس آنسو میں نکال دی۔ اینا دی کافی دیر بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ جی، یک لفظی جواب دیا تھا۔ اینا دی، ارشان بھائی نے بھی دھوکہ دیا مجھے۔ ارشان بھائی ایسے نہیں ہے ایشال، ضرور اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ نہیں دی، وہ سب کے جیسے ہیں دھوکے باز، مجھے سمجھ نہیں آتا دی، کیا اس دنیا میں سب دھوکے باز ہے یا صرف اشال کو ہی دھوکے باز ملتے ہیں؟ سوال تھا یا ہتھوڑا؟ اینا بہت صبر سے سہ گئی۔ ارشان بھائی دھوکے باز نہیں ہے اشال، آج نہیں تو کل تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ریسٹ کرو، تھوڑی دیر میں بہ رہی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا۔ اس کے لہجے میں چھلکتی ناراضگی نے اشال کو مزید بے چین کیا تھا۔ میرا مقصد آپ کو ہارٹ کرنا نہیں تھا اینا دی، مگر آپ نہیں سمجھ سکتی، آپ پر گزری نہیں، اور خدا کرے آپ پر یہ وقت کبھی آئے بھی نہ۔ اس راستے کو تکتے وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ کھٹ کھٹ کی آواز آئی، اس نے آنکھوں پہ رکھا بازو ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا تھا، جہاں وہ ذرا سا پلو چہرے پہ نکالے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ لمبی سانس کھینچتے تعصب سے اسے دیکھا تھا، جانتا تھا وہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ آ جاؤ، لہجے کو سخت بناتے سفیان شاہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا۔ وہ بیٹھ سب چائے پی رہے تھے تو دادا جی نے کہا آپ کو چائے دے آؤں۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ سفیان شاہ نے آج بھی نظر اٹھائی تھی، مگر صرف پیروں تک، اور وہی نظر ہمیشہ کی طرح اس کے دریا پیروں میں مقید پارزیب تک کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ آج کچھ عجیب تھا، سفیان شاہ نے جب بھی اسے اپنے نزدیک پایا تھا اس کی نظروں کو وہ اپنے وجود پر بھٹکتے دیکھا تھا، مگر آج ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جن نظروں کی تپش کو وہ سر جھکائے بھی خود پر محسوس کر لیتا تھا، آج وہ تپش اسے محسوس نہیں ہوتی، جس کی وجہ شاید نہیں، یقیناً اس کا وہ لہجہ تھا، جس سے اس رات اینا کا دل تار تار ہو چکا تھا۔ چھن چھن کی آواز سے اس کی سوچیں مختل ہوئی تھی۔ وہ چائے بنائے کپ ٹیبل پہ رکھے بیڈ کی طرف بڑھی تھی، مگر سفیان ولی شاہ کی آواز پر سراج سے پلٹی تھی۔ ٹھہرو، اینا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ 20 سالوں میں پہلی بار سفیان شاہ نے اسے خود سے مخاطب کیا تھا۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ملازمہ سے؟ دروازے پر ہی رکتے وہ حیرت اور طنز کی ملی جلی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یک لفظی جواب پر اس کا دل چاہ پھوٹ پھوٹ کر ہوتے۔ بیٹھو، اس نے پھر سے کہا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ موڑی تھی۔ تم اپنے حاکم کا حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتی، دبے دبے لہجے میں خرا کر کہا تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی، وہی کھڑی جگہ پر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ملازمہ کی یہی جگہ یہی ہوتی ہے۔ جب وہ کچھ دیر نہ بولا تو اس کا اشارہ سمجھتے اینا من منائی تھی۔ سفیان شاہ نے اس کا جھکا سر تعصب سے دیکھا تھا۔ وہ ضدی تھا، مگر وہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ ضدی معلوم ہوئی تھی۔ تم اگر اشال کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتی ہو، یہاں نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی۔ سفیان شاہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ صحیح ہے، میں نے تمہارے لیے حسنہ بھی کو رشتہ دیکھنے کا کہا ہے۔ اینا کو لگا اس کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے، آنسو پلکوں کی بار توڑے ٹپ ٹپ گرتے بہنے لگے تھے۔ آج نہیں تو کل وہ لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے، اور دادا جی سے آج بات، بس مجھے نہیں کرنی شادی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں ملازمہ ہوں یہاں کی، اور آپ میرے حاکم ہیں، مگر مجھ پر حکومت کرنے کا حق میں نے نہیں دیا کسی کو۔ سفیان شاہ نے غصے سے جبڑے بھینجے تھے، اس کا بازو دبوچے رخ اپنے سامنے کیا تھا۔ آج تک جہاں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سفیان شاہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے وسط میں بول پڑے، مگر تم نے کیا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی سفیان شاہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے، مگر وہ بھی تم نے کیا۔ اور اب یہاں میری ہی حویلی، میرے ہی کمرے میں کھڑی تم سفیان ولی شاہ سے اونچی آواز میں کلام کر رہی ہو۔ ارشان بھائی کو تم عزیز ہوگی، مگر میرے لیے تم صرف ایک ملازمہ ہی ہو۔ اس بات کو اتنی جلدی اپنی ذہن میں بٹھا لو، بہتر ہوگا۔ اس کی سر پہ کھڑے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا، اور اینا دور دروازے سے جا لگی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا اینا شاہ،
اس نے سراج سے پلٹتے سفیان شاہ کو دیکھا تھا، جس نے پہلی بار اپنے ہونٹوں سے اس کا نام ادا کیا تھا، وہ بھی پورا۔ سید سفیان ولی شاہ نے امانت میں خیانت کرنا نہیں سیکھا۔ میرا وجود، اس میں دھڑکتا دل اور آتی جاتے سانس ہی ایک سانس پر صرف اور صرف انوشی سفیان شاہ کا حق ہے، اور اس کی حق تلفی سفیان شاہ صرف مر کر ہی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ تڑپ اٹھی تھی، چہرے پہ ہاتھ رکھے اپنے ہچکیوں کو گلا گھونٹے وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ دن گزرتے گئے تھے، اس کے بعد اینا اور سفیان کا کوئی تصم نہیں ہوا تھا۔ اس نے سفیان شاہ کے کمرے میں جانا ہی بھی چھوڑ دیا تھا۔ زیان حیدر اور سلطان اور وریشہ سلطان کا روز آمنا سامنا ہوتا، اور وہ ہر بار کی طرح زین کی ذومعنی باتوں میں الجھ کر رہ جاتی تھی۔ آج ارسلان اسلام آباد کی مشہور ترین ہستی کا اکلوتا بگڑا ہوا بیٹا تھا، اور ساتھ ہی وہ وریشہ سلطان کے ساتھ اس کی یونی فیلو بھی تھا۔ یونی میں اس کی ریپوٹیشن کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ اسموکنگ اور ڈرگ کرنا اس کا معمول تھا۔ نیو کمرز کی ریلنگ کرنا آدھی اور اس کے اوباش لڑکوں کا گروپ کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ وریشہ اور ٹینا، جو کہ اس کی اچھی دوست سے مانی جاتی تھی، کبھی کبھی ان کا ساتھ دے دیتی تھی۔ یونی کی ہر نئی اور خوبصورت لڑکی پر آدھی کا دل آنا عام سی بات تھی، جن کے ساتھ وہ ڈیٹ کرتا، ناجائز تعلقات بناتا تھا۔ اس جیسی کتنی ہی لڑکیوں کو اب تک وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے رون چکا تھا۔ اس کی حرکتوں کے باعث لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس سے قدرن دور رہتے تھے۔ ایک وہ امیر باپ کی بگڑی اولاد، اور دوسرا اس کا بیہودہ شوق۔ سبھی واقف تھے، بس نہیں تھا تو وہ تھی وریشہ سلطان، جسے اپنے ڈیڈ کے علاوہ دنیا کی کسی مرد ذات پر یقین نہیں تھا۔ ان کی جوتے کی نوک پہ رکھنا وریشہ سلطان اپنا فرض سمجھتی تھی، مگر کتنی ہی دل تھے جو اس کی قربت کو ترستے تو کوئی اس کو دید کو ترستا تھا۔ اس کی زندگی معمول پر چل رہی تھی، مگر صرف تب تک جب تک اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ 3 سال کا عرصہ ہونے کا تھا جب سے وہ اس یونی میں گئی تھی، آدی سے ملی تھی، تب سے اس کی زندگی میں اس گمان شخص نے اپنی خوفناک انٹری دی تھی۔ وہ رات آج بھی اس کی ذہن پر نقطہ بہ نقطہ درج تھی، جب وہ آدی کے ساتھ اپنے ڈیڈ سے جھوٹ بول کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ وہاں سے گئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب وریشہ کو لگا اس پر کافی دیر سے کوئی نظر رکھے ہوئے۔ وہ مزید کچھ سمجھتی، آدی نے اس کا ہاتھ پکڑے ڈانس کے لیے کھینچا تھا۔ وہ بھی سب بھولے ڈانس کرنے میں مگن ہو گئی تھی، مگر وہ منظر کسی کو جلتی انگاروں پر ضرور گھسیٹ لایا تھا۔ آدی میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، وہ کہتی منظر نام سے غائب ہوئی تھی جب سراج سے کسی نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلتی اس سے پہلے ہی منہ پر ہاتھ رکھے اور دوسرا ہاتھ کمر کے گرد مضبوطی سے باندھے اپنے حصارے میں لیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وریشہ ہکا دھکا سی بکلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی آوازیں نکل رہی تھی، ہاتھ پاؤں مارتی وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ اگر اگلے 10 منٹ کے اندر تو مجھے اپنے پلیس میں نہ ملی تو تمہاری قسم وریشہ سلطان، پہلے اس لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور پھر تمہارے۔ اس کی گردن پر اپنی گرفتار سخت کرتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ اس کی سمجھ کوئی تو سمجھ سے سب بہر تھا، جب اچانک گردن سے ہوتے کمر پر سخت ہوئی تو اس کی بے جان وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ وریشہ کو اپنی کمر پر رینگتے محسوس ہو رہے تھے۔ ساری بہادری اڑان چھو رہی تھی۔ آ گئی سمجھ یا ٹریلر دیکھنا چاہو گی؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وریشہ کو اپنے پیٹ پر کسی چیز کا احساس ہوا تھا، جہاں مقابلے نے اس کے پیٹ پر گن کی نل رکھ کے دباؤ ڈالا تھا۔ کسی انجان شخص کو یوں اتنی قریب آنا اور پھر وہ گن، وریشہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن کے بالکل قریب محسوس کرتے اس نے موڑا تھا۔ میں چاہ رہی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو، گڈ ڈیسیژن مائی کوئین، کہتے ساتھ ہی مقابلے نے گرفتار ڈھیلی کی تھی اور وریشہ بغیر مڑے وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ کن سوچوں میں ڈوبی ہو جانمن؟ ہاں، نہیں کسی سوچ میں نہیں، چہرے پہ آدھی لیٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے وہ جبرن مسکرائی تھی۔ وریشہ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے یار، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ آدی نے محبت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دیکھتے وریشہ نے نرمی سے اس کی قید سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا تھا، جس پر آدی نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ ذہن میں صرف اسفن شاہ کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وریشہ سلطان کا سارا دھیان اس وقت صرف اور صرف اس شخص کی طرف تھا جس پر وہ 3 سال پہلے ہی ناپسندیدگی کا ٹیگ لگا چکی تھی۔ اس کی دی دھمکی کو 1.5 دن گزر گئے تھے، مگر دوسری طرف سے خاموشی تھی۔
مگر وہ خاموشی وریشا کو کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ عادی سے محبت کرتی تھی یا نہیں، یہ بات وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر اب عادی اس کی ضد بن چکا تھا، کیونکہ اس کے مطابق اسفل شاہ کو اس شخص سے چڑھتی، مگر پر اگر وہ جان جاتی اسفل شاہ کو اس کی قریب آتی ہموں سے بھی مسئلہ ہے تو وریشا شاہ سلطان ان کو بھی اپنا ضد بنا لیتی۔ پہلے پہل وہ ان کالوں سے ڈر جاتی تھی، وہ ڈرپوک نہیں تھی، مگر یوں اچانک کسی ایسے شخص کا اس کی زندگی میں آنا اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ ڈر پر قابو پاتے اس نے تقریباً 1 ڈیڑھ سال بعد احمد سلطان کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، سوائے اس پہلی ملاقات پہ جس پر احمد سلطان نے اسے سیلف ڈیفینس کی کلاس لینے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کی آئے دن بزنس کی وجہ سے دشمنیاں چلتی رہتی تھی، مگر وہ ان کو اگنور کر دیتے تھے۔ پریس کے بہر اور ان کے قریب ہر وقت گارڈ تعینات رہتے تھے، مگر فکر تھی تو صرف اپنی بیٹی کی، جو گارڈ کو ساتھ رکھنے سے الجھن محسوس کرتی تھی۔ تو آج چاہ رہی ہو تو میرے ساتھ کافی ختم کرتے، اس نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، آج میں بہت تھکی ہوں عادی، پھر کبھی چلیں گے۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کافی دیر خود کو گوتا بہا کر وریشا نے سوال کیا تھا۔ تم مجھے اگنور کرنے لگی ہو، وہ سیریس سا بولا تھا، اور یہ سب تم نے اپنے اس انسپیکٹر کزن کی وجہ سے کر رہی ہو نا؟ وہ مزید کچھ بولتا وریشا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے تم سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے عادی۔ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہر فرد پر تکی نظر ڈالتے وہ باہر نکلی تھی۔ اسفل شاہ کا ڈر، اس کی دھمکیاں کہیں نہ کہیں کنڈالی مار کر اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ عادی سے بات کرتی تھی مگر دوری پر ہی۔ اس نے مڑ کر دیکھا جہاں عادی ابھی تک وہی ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا۔ آئی وہ عادی کے ساتھ اس کی کار میں تھی، شام ڈھلنے کو تھی، دل الگ سے بوجھل ہو رہا تھا۔ ہیلز اتار کر ہاتھ میں پکڑے وہ اس خالی سڑک پر ٹھنڈی ہوا میں اس کھلے آسمان کے نیچے چلتی جا رہی تھی۔ دل کو سکون مل رہا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے ابھی بھی کھٹک رہا تھا۔